الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا، بلکہ فرمایا رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن حکیم اتنی عظیم کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کا یہ تعارف تھا کہ آپ ایک قریشی ہاشمی خاندان کے صادق امین اور بڑے نیک شخص ہیں، آپ کا یہ تعارف چلتا تھا۔ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ آپ عبادت کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے، وہاں پر پہلی آیت نازل ہوئی۔ اب وہ پہلی وحی آنے کے بعد آپ کا تعارف اتنا تبدیل ہو گیا۔ پہلے تھا کہ قریشی ہاشمی خاندان کا ایک نیک نوجوان جو بہت سچا اور بہت امانت دار ہے۔ اب آپ کا تعارف یہ ہو گیا کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور آپ وہ ہیں کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے مقام اور یہ سارے تمغے اور یہ سارے کے سارے القابات اور خطابات جو آپ کو ملے ہیں، یہ کب ملے ہیں؟ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم اتنا عظیم ہے کہ جس سینے پر نازل ہوا وہ سینہ بہت عظیم ہو جاتا ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بہت عظیم ہو جاتا ہے، اور جن 10 دنوں میں نازل ہوا وہ 10 دن زیادہ عظیم تر ہو جاتے ہیں، اور جس ایک رات میں نازل ہوا وہ ایک رات زیادہ عظیم تر ہو جاتی ہے، اور جو اس کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ شخص بھی عوام میں عظیم تر ہو جاتا ہے۔ تو فضیلتیں ساری کی ساری پھوٹتی ہیں تو قرآن حکیم سے پھوٹتی ہیں۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ علماء کرام کے اختلافات ہیں، مجھے حق باطل کی وضاحت سمجھ نہیں آتی، تو اس کو قرآن حکیم کو اچھی طرح ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جہاں سمجھ نہ آئے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ مجھے حق اور باطل کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ قرآن حکیم کی صفت ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن جن 10 دنوں میں نازل ہوا ہے، 10 راتوں میں سے ایک رات میں، ان 10 دنوں کی الگ سے فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب یہ آخری 10 دن شروع ہوتے تو کمر کس لیتے اور اپنے گھر والیوں کو جگاتے اور خود بھی جاگتے، ان ساری راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ 10 کی 10 راتوں کو زندہ کرتے تھے، 10 کی 10 راتوں میں جاگتے اور عبادت کرتے تھے۔ ان میں فرق کرنا کہ طاق والی جاگ لیں اور غیر طاق والی نہ جاگیں، یہ فرق وہ کرے جس کی ہمت کم ہو۔ اگر ہمت زیادہ ہو اور وہ لیلۃ القدر کو 100% یقینی طور پر پانا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 کی 10 راتیں جاگے، اور جاگے بھی عبادت کے ساتھ جاگے، گپیں لگا کر نہیں، اور ادھر ادھر کے کاموں کے ساتھ مارکیٹنگ اور بازاروں میں گھومتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگے۔ تو اس میں اس کو یقیناً وہ رات ضرور مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی 10 راتیں جاگا کرتے تھے، اور اسی کا اپنی بیویوں کو حکم دیتے اور اپنے ساتھیوں کو۔ وہ روایت بھی موجود ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن طاق رات کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ
کہ جب 9 رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 اور 3 رہ جائیں، یہ الفاظ ہیں لِسَبْعٍ طَبْقَةٍ وَلِتِسْعٍ طَبْقَةٍ وَلِخَمْسٍ طَبْقَةٍ۔ تو اب کتنی رہ جائیں والی بات ہے۔ اب رہ جائیں یہ تو معلوم ہوگا چاند نظر آنے کے بعد کہ کتنی رہ گئیں۔ تو اگر ہمت کم ہو تو وہ طاق راتیں جاگ لے تو قوی امید ہے کہ اس کو وہ لیلۃ القدر مل جائے گی، لیکن اگر پوری ہمت ہو اور یقینی طور پر اس رات کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 کی 10 راتیں جاگے۔ ایک ملاحظہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، سارے سال کی تمام راتیں مغرب سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرو، اور روزہ مکمل ہوتا ہے مغرب کی اذان سے، تو مغرب کی اذان سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر اوقات مغرب سے عشاء والے وقت کو رات نہیں سمجھتے، ہمت کم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں ویسے سو جاتے ہیں، اور جس میں جاگتے ہیں اس کو ویسے ضائع کر لیتے ہیں ادھر ادھر کے کاموں میں۔ اور کتنے لوگ تو مغرب کے بعد سو جاتے ہیں کہ بھئی آج رات جاگنی ہے تو مغرب کے بعد سو جاؤ، حالانکہ مغرب سے ہی وہ رات شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر رات کے آخری حصے میں آپ اپنے کاروبار یا کام کی وجہ سے نہیں جاگ سک رہے تو کم از کم جتنا قدر جاگتے ہیں اس کو تو عبادت کے ساتھ جاگیں۔ مغرب کے بعد سے وہ اذکار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے، وہ اور جو آپ کو سمجھ آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے عظیم کلمات ہیں، کچھ بھی پڑھتے رہیں۔ اور زیادہ بہتر وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، درود پڑھتے رہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو قرآن حکیم پڑھتے رہیں، جب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن پڑھتے رہیں، جب آپ بیٹھے نہیں ہوئے چل پھر رہے ہیں تو ذکر اذکار استغفار کرتے رہیں۔ تو مغرب سے ہی اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات جتنا زیادہ سے زیادہ جاگ سکیں اتنا قدر جاگنے کی اور عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف والے کھاتے میں داخل ہوتے تھے۔ تو اگر تو یہ فجر 21ویں کی فجر ہے تو پھر تو ایک طاق رات بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔ تو جب آپ مسجد میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں تو آپ اپنے اس میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ آپ 20 والے دن فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے تاکہ تھوڑا 8-10 گھنٹے پہلے چلے جاؤ، آپ مانوس ہو جاؤ اس جگہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ہر کام میں رکھی تقریباً۔ آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف سے 8-10 گھنٹے پہلے فجر کے بعد بیٹھ جانے سے آپ اس جگہ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد پھر آپ کا اصل اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ سمجھ آئی ہے، واللہ اعلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، مسجد کے ساتھ لازم ہو جانا، چمٹ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے 10 کا اضافہ کر کے 40 دن ان کو اپنے طور پر اپنی ملاقات میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے، جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اپنے تمام مشاغل سے نکل کر اللہ کی عبادت کے لیے کٹ جانا اور الگ ہو جانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس کو پھر بعد میں اس کی قضائی دی ہے اگلے مہینے میں، اور آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ تو یہ آپ کی مستقل مسلسل سنت ہے، ہم سب کو اس میں وقت دینا چاہیے۔ اور اس میں اس کے فضائل کیا ہیں، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ آپ جب 10 دن مسجد میں رہیں گے تو مسجد کے در و دیوار سے محبت ہو جائے گی، اور جس کی محبت مسجد سے ہو جاوے اس کا دل مسجد میں زیادہ خوش رہے، باہر نکلنے سے پریشان رہے،
تو ایسے شخص کے لیے بشارت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، جیسے نکلتا ہے یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے، جیسے مچھلی پانی سے نکل کر مضطرب رہتی ہے واپس آ کر خوش ہوتی ہے، ایسے یہ شخص تو جس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اور 50,000 سال وہ سائے میں ہوگا اور باقی لوگ دھوپ میں ہوں گے۔ 50,000 سال دھوپ میں، آج گرمی میں 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ وہ عظیم عبادت ہے مسجد کے ساتھ دل لگا لینا۔ کتنے لوگ ہیں جب اذان ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے ایک نماز پڑھی تھی، ابھی میں نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی پھر اذان ہو گئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے اذان ہو گئی ہے، اب مجھے مسجد میں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے اذن یا بلال ارحنا بہا، بلال اذان بولو تاکہ ہمیں راحت محسوس ہو۔ اذان ہوتے مسجد میں چلے جانا اور واپسی میں دیر لگانے کی کوشش کرنا، یہ نشانی ہے کہ آپ کا مسجد سے دل لگا ہوا ہے، اور یہ اس کی عملی مشق کب ہوتی ہے؟ اعتکاف کی شکل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، خلوت میں اللہ سے باتیں کرنا، اپنے گناہوں کی لسٹ سامنے رکھنا، اس پہ شرمندگی کا اظہار کرنا، ان کو چھوڑنے کا وعدہ کرنا، چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ توبہ ہے۔ اور جو آدمی اس طرح کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ننھے ننھے قطرے نکل آتے ہیں، وہ آنسو، ان کی قیمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو ان قطروں سے بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ 50,000 سال اپنے سائے میں رکھے گا، وہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک شخص اللہ کو اکیلے بیٹھ کر یاد کرتا ہے اور پھر اللہ کی سطوتیں، اس کی قوتیں، اس کی قدرتیں، اس کے عذاب کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ تو یہ بھی، اس کے بھی زیادہ چانس یہ اعتکاف کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں، اگرچہ اعتکاف کے بغیر بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں اس کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کو زیادہ زیادہ پڑھنا، اللہ اکبر، یہ قرآن حکیم کو زیادہ پڑھنا، بقرہ آل عمران کو پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو زیادہ پڑھتا رہا ہوگا قیامت والے دن، ایک تو عرش کا سایہ ہے جو مستقل سایہ ہے، لیکن جب کبھی باہر نکلنا ہو تو پھر دھوپ ہے تو ایک متحرک سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گی، جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں بادل بھی موو کرتا چلا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا تو حاجان عن صاحبہما، یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں بلکہ جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے، اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اس بندے کو چھڑوا کر کے جنت میں لے جانے کا سامان کریں گی۔ تو یہ موقع بھی زیادہ، اس کے چانس بھی اعتکاف کی حالت میں انسان کو فراہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب زبان سے بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، کسی کو ہیچ حقیر سمجھتا ہے، زبان سے کسی کو تیری ناک غلط ہے، تیرے کان غلط ہیں، تیری برادری بڑی نیچ ہے، اتنے زہریلے کلمات ہیں کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ان المرء لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بس اوقات انسان ایسی بات کر جاتا ہے کہ جس پہ وہ پریشان بھی نہیں ہوتا۔ یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس کی وجہ سے وہ 70 سال کی مسافت جہنم کے پیندے میں چلا جاتا ہے۔ زبان بندے کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے اور گناہوں کو چڑھاتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال اور اس کو روکنے کی عملی مشق بھی آپ کو اعتکاف میں ملتی ہے۔ وہاں آپ کی زبان بندی ہے، آپ وہ بات کر سکتے ہیں جو ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو خاموش رہنا ہے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ 10 دن کی مشق ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے زبان بندی، زبان کے صحیح استعمال کو سیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی خشیت الہی، تہجد کی عادت، قرآن کے مطالعہ، اس کا ترجمہ پڑھنا، بہت زیادہ فوائد ہیں جس کا تذکرہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری بات میں مساجد کے ذمہ داران سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آنے والے لوگوں کو زیادہ زیادہ سہولتیں میسر کریں اور ان کے عقیدے
اور ان کے عمل